ہستیاں ہیں کہ جن کا معلم سوائے پروردگار عالم کے اور کوئی نہیں ہوتا. کلام کیا، پہلی گفتگو کی، دعویٰ سلومی کیا مولا کائنات نے، اور پہلی گفتگو تھی یہ رسول کی، کسی شاعر نے رسول اللہ کی مولا کائنات کی گفتگو کو بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا. کہتے ہیں جیسے ہی رحل نبوت پر قرآن امامت آیا، مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا رسول نے، یعنی آغوش میں رسول کی عصمت کو آپا، یعنی فلک کے ہاتھ میں وہ بھوت راو تھا، یعنی فلک کے ہاتھ میں وہ بھوت راو تھا. اور دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا، یعنی جو نبی کے لیے بھی باعث سے ثواب ہو دیکھنا، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یعنی دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا، اور پہلا یہ مصطفیٰ کا علی سے خطاب تھا، اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا، لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا. اور پھر حالات بتا رہے ہیں مولا علی کو کہ کھانے لگی تھی گھر کی حالات یا علی، تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی، دل میں چھپے ہوئے تھے یہ جذبات یا علی، تھا کون وہ سمجھتا میری بات یا علی. اور تو آ گیا ہے اب کوئی رنجو علم نہیں، کہ تیری مدد بھی نصرت یزداں سے کم نہیں، کہ تیری مدد بھی نصرت یزداں سے کم نہیں. اور معاشرے کا بگاڑ بتا رہے کہ گرتے گناہ میں زمانہ ہٹا ہوا، سارا معاشرہ ہے ستم پر ڈٹا ہوا، انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا، اور سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا. دیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو، رسول کہہ رہے کہ دیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو، ارے یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بوت راو کو، یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بوت راو کو. اور سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا، تجھ کو اتار کر میری مشکل کو کم کیا. میری مشکل کشا بھی علی ہی ہے، یہ رسول اعتراف کر رہے ہیں کہ سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا، تجھ کو اتار کر میری مشکل کو کم کیا. اور پھر چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا کہ یہ بچہ کس نے مل رہا ہے. ایک دفعہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ آدم سے مشترک تو رسولوں کی عقل ہے، آدم سے مشترک تو رسولوں کی عقل ہے، اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے. یعنی جتنے نبیوں کے فضائل دیکھتے ہیں وہ آ کر علی کی ذات میں دیکھو، جتنے نبیوں کا حسن دیکھنا ہے وہ آ کر علی کے چہرے میں دیکھو. تب تو میرے مولا کو وجہ اللہ کہا گیا ہے نا. کیا کہا کہ آدم سے مشترک تو رسولوں کی عقل ہے، اور اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے. اور اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل میں یہ اعلان نشر کر کہ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا. ارے کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. مسلمانوں کی محبت بھی تماشا جو حضرت ابو طالب کا ایمان تراش کرتے ہیں. یعنی جس کا بیٹا آغوش رسول میں قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن وہ بڑے بڑے مسلمان کی جن کو کہ انسان میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، ان کو آپ کس درجے کا مسلمان قرار دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی بھی مطالعے کی فراوانی سے ان ہستیوں کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. آپ چاہے جتنی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو تو کھانے چاہ جائیں، لیکن ہستیوں کی معرفت اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. سب سے زیادہ ضرورت ہے ہستیوں کی معرفت تو تبھی آ سکتی ہے کہ جب آپ عاجزی سے ان کے سر پر اپنے سر کو جھکا دیں. ٹھیک ہے، سلمان نے دلیلیں نہیں مانگی تھی مولا کیسے معجزہ مانگے، مولا یہ علم کہاں سے آیا، کیسے آیا. بس علی کے معجزے دیکھے، سیدہ کے معجزے دیکھے، اور عاجزی سے آ کر میرے سیدہ پر آپ نے سر کو جھکا دیا. تو پھر ایسی معرفت حاصل ہوئی ہے کہ آپ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوئے. تو یاد رکھیے گا معرفت کے لیے ضروری ہے کہ عاجزی اور انکساری سے ان کے دروازے پر جھک جائیں. علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسے بڑے بڑے عالم ہیں کہ جنہوں نے معصوم کو غیر معصوم سے ملا کر اپنے سارے علم کو عبارت کر دیا. کیسے
صادق نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو یہ گنگنا نہ بلکہ ہمارے فضائل بیان ہماری محبت بیان. اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میرا بہت دل ہے کہ میں اس بہترین آواز میں آپ کے فضائل پڑھوں, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس علم نہیں, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, مجھے آپ کے فضائل سے ادراک نہیں, مجھے آپ کے فضائل نہیں پڑھا. لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بے شک اچھی آواز ہے لیکن میرے پاس علم نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں آپ کے فضائل تو جانتے ہیں. امام صادق نے کیا کیا تھا, جھکے زمین سے ایک خاک کا ذرہ اٹھایا اور وہ ذرہ اٹھا کر دست امامت سے اس کے دہن میں رکھ دیا. کہتے ہیں جیسے ہی امام صادق نے ذرے کو اس کے دہن میں منتقل کیا بس وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کیا, آؤ لوگوں میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں, میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. اب دیکھیں معرفت تھی